سورہ آل عمران کی 155 آیات تک ہم نے سبق پڑھ لیا، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 156 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سورہ آل عمران میں واقعہ غزوہ احد کو بیان کیا گیا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تسلی دی گئی، ان کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ پھر جب وہ شیطان نے ان کو لغزش دلوائی اور وہ لڑکھڑا گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو، ان کے لڑکھڑانے کو، دل کے تھوڑا کرنے کو اللہ نے خود ہی معاف فرما دیا، اور رب ذوالجلال نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت کو اس میں بیان کیا۔ اور جب یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، پھر اس کے بعد رب تعالیٰ جل جلالہ مومنوں کو مزید اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، انہیں سبق دیا، بہتر ہونے کا جب موقع فراہم کیا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر بھی انہیں کیا، ان کے سامنے کیا، انہیں بتایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور تمہیں کیا کرنا ہے، اللہ تمہارے لیے کیا چاہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کیا کریں گے۔ تو ان آیات میں اس حوالے سے گفتگو کی گئی۔ آیت نمبر 156 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ یہ آیت نمبر 156 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ رب فرماتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ وہ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے تھے؟ اگلا ان کا قول اللہ تعالیٰ نقل فرما رہا ہے، اور اہل ایمان کو رب تعالیٰ نے کافروں جیسا ہونے سے منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو نہ ہو جانا کافروں کی طرح۔ کون سے کافر؟ وقالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا۔ اچھا، یہاں کافروں سے مراد منافق بھی ہیں، کہ جنہوں نے کفر کیا اس سے مراد منافق بھی تھے۔ وقالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، کیا، کب کہا؟ اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب وہ سفر میں تھے، سفر کے لیے نکلے، یا وہ لڑائی کے لیے نکلے۔ ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کے لیے اٹھے، او کانوا غزا، یا وہ جہاد کے لیے نکلے۔ اس وقت جب وہ جہاد کے لیے گئے یا سفر کے لیے گئے، انہوں نے کہا، ان کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا، لو کانوا عندنا، اگر تم ہوتے نا ہمارے پاس، ما ماتوا وما قتلوا، نہ تم مرتے نہ تمہیں قتل کیا جاتا، تم تو ایم ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ کے، ان کے پیچھے لگ کے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگر تم ہمارے پاس رہتے نا تو نہ تمہیں موت آنی تھی، نہ تم نے قتل کیا جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو منع کر رہا ہے، اے ایمان والو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف طور پہ ان لوگوں کو الگ کر رہا ہے جو صحابہ میں منافق تھے۔ کئی لوگوں کو اب بھی شک ہے کہ صحابہ منافق تھے، نعوذ باللہ۔ صحابہ تو منافق تھے ہی نہیں، البتہ جن لوگوں نے ظاہراً کلمہ اسلام کا پڑھا اور وہ صحابہ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ سارے لوگ، کسی بھی جماعت میں رہنے والے سارے لوگ اسی جماعت کے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ جاسوسی کرنے کے لیے بھی اس جماعت میں آتے ہیں، کچھ لوگ اس جماعت کو خراب کرنے کے لیے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح
سارا غزوہ احد کا واقعہ اللہ نے بیان فرما دیا، اس میں کون بھاگا کون نہیں بھاگا، کون ڈرا تھا کون نہیں ڈرا تھا۔ جو تو تھے اہل ایمان، جو لڑکھڑائے، جو اس لیے بھاگے کہ ہم جا کے دیکھیں کہیں وہ مدینے پہ چڑھائی نہ کر دیں، یا اس لیے بھاگے کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے، یا اس لیے بھاگے کہ ان کو یہ خبر ملی کہ رسول اکرم شہید ہو گئے۔ ایک تو وہ صحابہ کا گروہ تھا، ان کے بارے میں رب نے فرمایا اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، ان سب کے لیے عام معافی ہے۔ ایک وہ گروہ تھا صحابہ میں جو مدینے سے نکلا ہی نہیں، تھوڑی دور چلا پھر واپس ہو گئے، عبداللہ ابن ابی کا گروہ، وہ منافقین کا تھا۔ جو گروہ مدینہ میں رہ گیا تھا نا منافقین کا، اللہ اب ان کی نشاندہی فرما رہا ہے یہاں۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو، جب صحابہ نے غزوہ احد کا میدان جو ہے وہاں سے واپس آ گئے، اب پھر یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے انکار کیا۔ وہ انکار کرنے والے کون تھے، کفر کرنے والے کون تھے؟ رب فرماتا ہے وہ تھے کہ جب تم سفر پہ گئے تھے نا، جب تم جہاد کے لیے گئے تھے تو وہ تم جب واپس آ گئے تو تمہیں کہہ رہے تھے وقالوا لاخوانہم، انہوں نے پھر اپنے بھائیوں سے کہا، کیا کہا انہوں نے کہا کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو تمہیں کبھی موت نہ آتی، اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو تمہیں کبھی قتل نہ کیا جاتا۔ یہ جو 70 بندے مارے گئے ہیں نا مسلمانوں کے، وہ منافق اب مدینے میں رہنے والے منافق صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 70 لوگ شہید ہو گئے، اگر تم ہماری بات مان لیتے، ہمارے پاس رہتے تو یہ کبھی شہید نہ ہوتے۔ اللہ کریم فرماتا ہے لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، یہ جو ان کی حسرت تھی نا، اللہ نے اس کو ایسے ہی بنائے رکھنا ہے ان کے لیے افسوس۔ لیجعل اللہ، تاکہ بنائے رکھے، بنایا اللہ تعالیٰ نے ذالکا، اس بات کو، حسرتاً، حسرت فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یہ ان کی حسرت ہی رہی کہ یہ ہماری بات مان لیتے، جہاد کے لیے نہ جاتے، لیکن ان کی حسرت ان کے دلوں میں رہی۔ ان کا جو صحابہ کو بہکانے کا ایک انداز تھا وہ ان کے دلوں میں رہا، صحابہ کو بھٹکانے کے لیے جو انہوں نے چال چلی تھی وہ ان کی حسرت ہی رہی۔ اللہ اب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے واللہ یحیی و یمیت، وہ تو اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ تو ان منافقوں نے ایسے ہی تمہیں ورگلانے کے لیے چال چلی ہے، یہ تو ان کا قول منافقت پہ مبنی ہے، یہ ان کا قول سوائے بہکاوے کے کچھ نہیں۔ واللہ یحیی و یمیت، اے میرے محبوب کے صحابہ اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ اللہ ہی ہے جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ جو اہل ایمان کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، جو منافقین کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، جو کفار مشرکین کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ کریم جل جلالہ صحابہ کو منافقوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر تم ہمارے پاس ہوتے نہ مارے جاتے، نہ قتل کیے جاتے۔ اب اللہ کو جب پتہ چلا نا یہ میرے نبی کے یاروں کو بہکا رہے ہیں، یہ میرے نبی کے یاروں کو ایک نئی بین سنا رہے ہیں، جو جہاد سے واپس آ گئے ان کو اب یہ بہکا رہے ہیں، پھر اللہ نے اب صحابہ کو تسلی دینا شروع کی۔ رب فرماتا ہے اگلی آیت میں، اللہ فرماتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا تم مر جاؤ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں ہو تمہیں موت آ گئی، یا اللہ کے راستے میں تمہیں شہید کر دیا گیا، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، جو اللہ تمہاری مغفرت کرے گا نا اس وقت تمہارے شہید ہونے کی وجہ سے اور تمہارے اللہ کے راستے میں مرنے کی وجہ سے، اللہ تمہیں دو انعام دے گا، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ تمہاری مغفرت بھی کرے گا، اللہ تم پہ رحمت بھی کرے گا۔ یہ جو تمہارے شہید ہونے پہ، اللہ کے راستے میں مر جانے پہ جو اللہ تمہیں دو انعام دے گا نا، مغفرت والا انعام اور رحمت والا انعام، خیر مما یجمعون،
یہ دنیا جہان کے دھن دولت سے بہتر ہے۔ وہ تو تمہیں موت سے ڈرا رہے تھے کہ اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہے، تم اگر میرے راستے میں مارے جاؤ گے یا شہید کر دیے جاؤ گے تو رب فرماتا ہے میں مغفرت بھی دوں گا، رحمت بھی دوں گا، اور یہ مغفرت اور رحمت دنیا جہان کی بادشاہی ملنے سے زیادہ بڑا انعام ہے۔ اب یہاں میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو لفظ استعمال کیے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او متم۔ قتلتم، متم، دو لفظ۔ شہید صرف اسے ہی نہیں کہتے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، قرآن کہتا ہے شہید وہ بھی ہے جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہو اس کو موت آ جائے۔ شہید صرف یہی نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے اسی کو شہید کہیں گے، اسی پہ اللہ کی رحمت ہوگی، اسی کی رب مغفرت کرے گا۔ نہیں نہیں، رب تعالیٰ نے دو ذکر کیے۔ رب فرماتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا تم مر جاؤ اللہ کے راستے میں۔ پتہ چلا کہ رب کے راستے میں شہید ہو جانا یہ بھی بڑے انعام کی بات ہے، اور اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے موت آ جانا یہ بھی بڑا انعام ہے رب کا۔ آیت نمبر 158 میں اللہ کریم فرماتا ہے وَلَئِن مُتُّمْ او قُتِلْتُمْ، اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ یعنی شہید ہو جاؤ، ہونا کیا ہے دونوں صورتوں میں؟ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، آنا تو اللہ کی طرف ہی ہے۔ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، وہیں پہ تمہارا حشر رب کی بارگاہ میں ہونا ہے۔ تم شہید کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے، دونوں صورتوں میں اللہ کریم فرماتا ہے تمہیں آنا تو اللہ کی طرف ہے۔ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، اسی کی طرف تمہیں آنا ہے۔